اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے. یا نبی یا رسول اپنے دور کے اندر لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا کرتے تھے، لوگوں کو دین اور اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، اور اسی میں سب سے آخری کڑی خاتم النبیین سید المرسلین محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے بھی امت کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، امت کو جہنم سے ڈرایا اور جنت کی جو ہے طرف بلایا، امت کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی. لیکن جب یہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین اب کسی پر وحی لے کر نازل نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث نہیں فرمائے گا. نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ، پیغمبروں کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ختم ہو گئے. لیکن اس دین کو چلانے کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، قرآن و سنت کی اس تعلیم کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کے لیے، قرآن و سنت کے اس پیغام کو لوگوں کے سینوں کے اندر داخل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام کو چنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. انبیاء کرام اس دنیا سے گئے تو کوئی درہم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی ایسی دولت چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی روپے اور پیسے دنیا کی کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے. انبیاء کرام اگر اس دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے قرآن و سنت کو چھوڑ کر گئے.
دین اسلام کو چھوڑ کر گئے، توحید کو چھوڑ کر گئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر گئے، اس دنیا سے گئے تو انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس پیغام کو، اس آوازے کو کہیں اور تک پہنچانا ہے، دنیا والوں کے اندر اس چیز کو داخل کروانا ہے، تو اس کے ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کو پہنچائیں گے کون؟ لوگوں تک اس آوازے کو لے کر جائیں گے کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا باضابطہ طور پر کہ اللہ کے نبی آپ کے بعد لوگوں کو بتلا دیجئے کہ نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر اگر نبیوں کا کوئی وارث ہوگے وہ علماء کرام ہوں گے، علماء کرام ہوں گے جو نبیوں کے بعد نبیوں کے وارث ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تم سے پہلے هو الذی بعث فی الامیین، وہی رب، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اپنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو پڑھتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم کو علم و حکمت کی باتیں سکھا سکے، علم و حکمت کی باتیں سکھا سکے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج اس روئے زمین پر اگر کوئی ایسا شخص جو سب سے زیادہ مظلوم ہے تو وہ علماء کرام کی جماعت ہے، جو سب سے زیادہ مظلوم ہے وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ آج لوگ ایک طبقہ ایسا جو علماء کو خدا کا درجہ دے بیٹھے ہیں، تو ایک طبقہ ایسا ہے جو علماء کرام کی نہ اہمیت کو جانتے ہیں نہ فضیلت کو جانتے ہیں۔ دونوں طبقے غلط ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودی و نصرانیوں نے کیا کیا؟ اپنے بعد ان کے جو علماء تھے، ان کے جو احبار اور رہبان تھے، ان کے جو عبادت گزار تھے، ان کو انہوں نے خدا کا درجہ دیا، ان کو انہوں نے اللہ کا درجہ دے دیا۔ اور آج اس روئے زمین پر مسلمانوں میں بھی بعض افراد ایسے ہیں جو اپنے عالموں کو خدا کا درجہ دے بیٹھے ہیں، ان کی ہر بات کو خدا کی خدا، ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یا تو یہ بتلایا جائے کہ جس کے سامنے وہ سجدہ کر رہے ہیں وہ عالم نہیں، جاہل ہے۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے، نہ عالم کو خدا کا درجہ دینا چاہیے، نہ عالم کی ایسی بے حرمتی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے دین کی بے حرمتی ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ علماء کرام کی بے عزتی کرنا، علماء کرام کے خلاف بولنا، علماء کرام کی غیبت کرنا، علماء کرام کی چغلی کرنا، علماء کرام کو برا بھلا کہنا، در حقیقت آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو برا بھلا کہنا، کیونکہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب نبیوں کے وارث ہیں تو آپ نبیوں کے وارث کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو آپ نبیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر علماء کرام کی کیا قدر و قیمت رہ گئی ہے، اللہ اکبر۔ دیکھنے کی بات ہے کہ آج معاشرے کے اندر لوگ عالموں کی قدر و قیمت کو پہچانتے نہیں ہیں، علماء کی قدر و قیمت کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لیس منا، ذرا غور سے سننا، جو لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے، جو لوگ علماء کی بات کو کوئی اس طریقے سے نہیں لیتے کہ علماء کی بات کو لے کر ان کی بات پر عمل کیا جائے، علماء کرام کی کوئی اہمیت کو نہیں جانتے، ان کے پیچھے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعلمائنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، لیس منا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ کس کا نہیں ہے؟ جو اپنے بڑوں کی قدر نہ کرے، جو اپنے بڑوں کی قدر نہ کرے، اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور علماء اکرام کی قدر و قیمت کو نہ پہچانے، علماء اکرام کی قدر و قیمت کو نہ پہچانے، اس کا تعلق ہم میں سے نہیں۔ افسوس والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، آج معاشرہ کس رخ کی طرف جا رہا ہے، آج لوگ کس زمانے کس رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کے پاس ایک مسجد میں ایک عالم جو قرآن و سنت کا درس دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی، اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کوئی قدر و قیمت کے لائق نہیں، یہ حالت اس کی ہو جاتی۔
نہ مسجد کے اندر نہ کسی اور مقام پر لوگ سمجھتے ہیں علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ کون ہے؟ کسی کو کہا یہ تو بہاری ہے، کسی کو کہا یہ تو جھارکھنڈی ہے، کسی کو کہا یہ فلانی ہے، کسی کو کہا یہ فلانی ہے. اس کو کیا پتا ہمارے بارے میں؟ او پیارو، اس روئے زمین پر، اس دنیا پر، اس ملک پر جب کبھی بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اس مصیبت کو پہچاننے والے علماء ہوتے. سب سے پہلے اس مصیبت کو پہچاننے والے علماء ہوتے. تمہیں یاد نہیں ہے؟ تمہیں یاد نہیں ہے؟ ان سے پوچھو جن کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں. 1992 کے اندر جب بابری مسجد توڑی گئی تھی، بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی علماء نے چیخ و پکار کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے کہ لوگوں آج ایک مسجد توڑی ہے، ایک وقت آئے گا ایک ایک کر کے تمہاری مسجدوں کو توڑا جائے گا اگر تم نمازی نہیں بنے. آج کا وہ دور ہے، آج کا وہ زمانہ ہے. ہر سال یا یہ کہیں ہر مہینہ، یہ کہیں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ علماء ہوتا ہے کہ کسی مسجد کو شہید کر دیا گیا یا کسی مسلمان کو مار دیا گیا. ابھی کل ہی کی بات ہے یا کچھ دنوں کی بات ہے، ایک شخص کو مار دیا گیا اتر پردیش کے پولیس والوں کی وجہ سے. لوگوں سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے، علماء کی کوئی اہمیت نہیں، علماء کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں جہنم سے روکتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں قرآن و سنت کی جانب بلاتے ہیں. ایک دین پر چلنے والا عالم یا قرآن و سنت پر چلنے والا عالم، اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا. لوگوں کی آج حالت کیا ہے؟ لوگوں کا آج حال کیا ہے؟ اپنی جانب سے مسائل پتہ نہیں ہیں، چیزیں پتہ نہیں ہیں، علماء کو چھوڑ کر جاہلوں سے مسائل پوچھنے میں لگے ہوئے ہیں، علماء کو چھوڑ کر کسی اور سے مسئلے دریافت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، علماء کو چھوڑ کر کسی اور سے فلاں مسئلہ دریافت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل ذکر سے پوچھو، تم علماء سے پوچھو، علماء سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے کسی مسئلے کو. آج ہم نہیں علماء سے پوچھنا. اور یہ لوگ آج معاشرے کے اندر ایک بڑی چیز ہوتی ہے، ایک بڑی چیز پائی جاتی ہے، علماء سے سوال کرنا یہ بہت ہی کم. لیکن اس کے بغیر وہ لوگ جو انجینئر ہیں، وہ لوگ جو وکیل ہیں، وہ لوگ جو دنیا داری کے چیزیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک بات بتلاؤں، یہ ہماری تباہی اور بربادی کا سب سے پہلا زینہ ہے. جب ہم نے علماء سے ناطہ چھوڑا تو ہماری تباہی و بربادی شروع ہو گئی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بدلا تھا. ایک صحابی رسول تھا، ان کے سر پر مار پڑی، ان کے سر پر چوٹ پہنچی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بعد ان کو احترام بھی ہو گیا. احترام ہونے کے بعد انہوں نے دوسرے لوگوں سے سوال کیا، کہا مجھے احترام ہو گیا، مجھے غسل مجھ پر فرض ہو گیا، اگر نماز مجھے پڑھنی ہے تو مجھے غسل کرنا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کیا کروں، غسل کروں یا نہ کروں؟ تو صحابہ نے جو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں غسل کرنا، تمہارے لیے کوئی کیا کہتے ہیں چھوٹ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی چھوٹ نہیں، تمہیں غسل ہی کرنا. وہ صحابی رسول غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد وفات پا جاتے ہیں. سر پر چوٹ تھی، غسل کرنے کے بعد وفات پا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہتے ہیں کہ تم نے اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا، تم نے اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا. جب تمہیں کوئی مسئلہ پتا نہیں تھا تو تم میرے پاس آئے کیوں نہیں؟ کسی مسئلے کا تمہارے پاس علم نہیں تھا تو سوال کرنے کے لیے میرے پاس کیوں نہیں پہنچے؟ یہی بات یاد رکھیے گا، جب کوئی مسئلہ تمہیں نہ پتا ہو، کسی تعلق سے تمہارے پاس علم نہ ہو، تو اپنی جانب سے یا انٹرنیٹ سے یا کسی اور ویب سائٹ سے اس مسئلے کو حاصل کرنے یا پھر جاہلوں سے مسائل حاصل کریں علماء کو چھوڑ کر، تو یاد رکھیے گا تباہی اور بربادی پھر ایسوں کا مقدر بن جاتی. آج علماء اکرام سے، علماء اکرام کی باتوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو کیا نصیحت کی تھی؟ کہا تھا بیٹا علماء اکرام کی صحبت اختیار کرنا، علماء اکرام کی صحبت اختیار کرنا. کیوں؟
کیونکہ یہ وہ چراغ ہیں جن سے تمہیں روشنی ملتی ہے، یہ وہ چراغ ہیں جو اندھیروں کو ختم کرتے ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو اجالے لے کر آتے ہیں۔ آج چند نااہل قسم کے لوگ، دین سے ناواقف لوگ، دین نہ جاننے والے لوگ اپنے اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر اور بڑے ہی تن تنے کے ساتھ لمبی لمبی زبانیں باہر نکالے ہوئے علماء کرام کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، کہتے ہیں علماء کرام تو کیا ہے، ان کو کیا معلوم ہے، ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، ان کو پرسوں مستقبل علماء کرام کا کوئی نہیں ہے، علماء مستقبل سوچ ہی نہیں رہے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، علماء کا کوئی خیال نہیں۔ یہ علماء یہ صرف صبح و شام کے درس دینے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ ایسے جاہلوں سے، ایسے نااہلوں سے، ایسے ناواقف لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، علماء وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے ڈنکے کو ساری دنیا میں بجایا ہے، علماء وہ ہیں جنہوں نے شرک و بدعت کو ختم کیا ہے، علماء وہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے جھنڈے کو، دین اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرایا ہے، علماء وہ ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے خاطر اپنی گردنوں کو کٹوایا ہے، علماء وہ ہیں جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کیا ہے، علماء وہ ہیں جنہوں نے شیعوں کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں، علماء وہ ہیں جنہوں نے شرک و بدعت کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے تیار۔ تو کہتے علماء کون ہے؟ علماء کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے اپنا مستقبل نہیں سوچا، ہاں علماء نے اپنا مستقبل نہیں سوچا، علماء نے اپنا مستقبل نہیں سوچا۔ ایسے کتنے عالم ہیں کہ بیوی پریشان ہے، بیوی حاملہ ہے، لیکن قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی دعوت دیتے۔ تم کہتے ہو علماء کی کوئی اہمیت نہیں۔ علماء نے کیا کیا جانتے ہو؟ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آج لوگ زبان سے علماء کرام کے خلاف، یہ کون ہے؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آج سارے علماء خراب ہو چکے ہیں، سارے علماء برباد ہو چکے ہیں، سارے علماء ایسے ہیں، سارے علماء ویسے ہیں، سارے علماء فلانے ہیں، سارے علماء فلانے ہیں۔ کیوں؟ مثال لوگ کہتے ہیں فلاں ایسا کیے، فلاں ایسا کیے۔ میں نے ایک مثال ہمیشہ سمجھائی، آج بھی بتلا دوں کہ کسی گھر میں کسی ایک فرد کے خراب ہونے سے پورا گھر خراب نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں اور کھل کر آپ کو بتلاؤں، گھر میں اگر آپ کوئی کسی کا بیٹا شرابی بن جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی ماں کو شرابی کہیں گے، آپ اس کی بہن کو شرابی کہیں گے، آپ اس کے کیا کہتے ہیں بھائیوں کو شرابی کہیں گے، آپ اس کے باپ کو شرابی کہیں گے۔ اگر کوئی چند لوگ خراب نکل جائے تو آپ پورے علماء کو جو ہے خراب نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات غلط تصور ہے، یہ غلط چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب لوگوں سے علماء کرام کے تعلق سے کہا جاتا ہے، جب بتلایا جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا معلوم علماء کون ہیں، ہم وہ سب غریب لوگ، ہم وہ سب جو ہے دین نہ جاننے والے لوگ۔ جب دین نہ جاننے والے ہو، دین سے ناواقف ہو، تمہیں دین کا علم نہیں ہے، تو پھر تم علماء کرام کے خلاف زبان درازی کیوں کرتے ہو؟ جب تمہیں پتہ نہیں ہے علماء کی کیا فضیلت ہے، جب تمہیں پتہ نہیں علماء کا کیا مقام ہے، جب تمہیں پتہ نہیں علماء کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، تو زبانیں کیوں کھولتے؟ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے علماء موجود ہیں جو قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں اس ہندوستان کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے اس شہر حیدرآباد کے اندر۔ کون نہیں جانتا؟ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور اللہ اکبر، آج بھی ایسے عالم، ہم دین کا علم کہاں سے لے رہے ہیں؟ دین کا علم یہاں وہاں سے علماء کرام سے نہیں لے رہے، عالموں سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ رہے، جبکہ ایسے عالم موجود ہیں جو دینی تعلیم دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب آج کل علماء کرام جو ہے کیا کہتے ہیں دینی تعلیم دلائی نہیں رہے، علماء کرام کے اندر کوئی اتحاد ہی نہیں، دینی تعلیم دلائی نہیں رہے۔ وہ اللہ کے بندو، دینی تعلیم تو دلا رہے ہیں، دین تو سکھا رہے ہیں، لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے جب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہی نہیں، جب لوگ خود علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، جب لوگوں کے اندر علم کا جو ہے جذبہ، علم حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو وہ قول مجھے یاد آتا ہے، کیا بات انہوں نے ارشاد فرمائی، آج مسلمانوں اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لو،
اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لو اور کبھی بھی تم علماء کرام کے خلاف کچھ نہیں کہہ پاؤ گے. اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لو. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے علماء کی اہمیت کو، علماء کی فضیلت کو، علم حاصل کرنے والے لوگوں کی اہمیت و فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا لوگوں علم حاصل کرو، لوگوں علم حاصل کرو. اگر علم حاصل نہیں کر سکتے تو کم سے کم عالموں کی قدر کرو، علم حاصل کرنے والوں کی قدر کرو. اگر قدر بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے خلاف برا بھلا تو مت کہو. یہ طریقہ ہے، یہ چیز ہے ہماری زندگی کے اندر، یہ وتیرہ ہے ہماری زندگی کے اندر. اور ایک بات بھی یاد رکھیے گا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آج بعض لوگ کہتے ہیں، آج اس دنیا کے اندر ایک چیز، ایک مسئلے کو آپ کو واضح کر دوں، ایک خطیب، ایک اسپیکر، ایک تقریر دینے والا، ایک خطبہ دینے والا اس بات پہ لازم نہیں آتا کہ وہ مقرر عالم ہو، وہ خطیب عالم ہو، وہ اسپیکر عالم ہو. اسی لیے کسی شخص کا خطیب یا مقرر ہونا، وہ عالم، کسی شخص کے خطیب یا مقرر ہونے سے وہ شخص عالم نہیں بن جاتا. کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اپنی زبان سے اور اپنے جو ہے خوش کلامی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، لوگوں کے درمیان دین کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین اسلام سے بالکل نہ واقف ہے. علم ان کے پاس ذرہ برابر بھی نہیں ہے، علم کا کوئی حصہ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ علم چرب زبانی اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا ہنر نہیں. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات مجھے یاد آتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں آج اس دور کے اندر، اپنے دور میں انہوں نے کہا کہ لوگوں آج اس دور میں خطبہ کم ہیں، علماء زیادہ ہیں. ایک دور وہ بھی آئے گا جب خطبہ زیادہ ہوں گے، خطیب مقرر زیادہ ہوں گے، علماء. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی خطیب عالم نہیں ہوتا، ایسے بہت سارے علماء کرام موجود ہیں جو بے باک خطیب بھی ہیں، جنہوں نے تقاریر کے اندر سے قرآن و سنت کے آوازیں کو بلند کیا، تقریروں اور خطبوں کی وجہ سے اسلام کے آوازیں کو بلند کیا. لیکن ہم کبھی بھی کسی مقرر کو، کسی تقریر کرنے والوں کو اس بات پہ نہیں بول سکتے کہ عالم ہے. ہمیں کسی کے خلاف یہ کہنے کے لیے کھڑا نہیں. جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، مبارک ہو، بہت پیارا کام کر رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو، بہت بہترین کام کر رہے ہو اور بہت ہی اچھی چیز کر رہے ہو. لیکن تکلیف تو تب ہوتی ہے جب ذرا سا دین کے کیا کہتے ہیں الف با تا سا سیکھ کر، دین اسلام کے کچھ بنیادی چیزیں سیکھ کر اور پھر اپنے اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں تو اس پر تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو حدیث کا صحیح سے علم بھی نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن و سنت کا وہ علم نہیں ہوتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو ہے، لیکن پھر بھی اپنے اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر علماء کو گالیاں دیتے ہیں. اور میرے پیارو، تم دین کی تعلیم دو، تم قرآن و سنت کی تعلیم دو، علماء بھی تمہارا ساتھ دیں گے. تم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچاؤ، علماء بھی تمہارا ساتھ دیں گے. لیکن جب ممبروں پر کھڑے ہو کر جب تم اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر علماء کو گالیاں دو گے، یقین جان لو یہ تمہاری جہالت کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے. آج معاشرے کے اندر یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول یاد رکھیے گا. حسن بصری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، علماء زمانے کے چراغ ہوتے ہیں، علماء زمانوں کے چراغ ہوتے ہیں، اور ہر دور میں عالم ایک چراغ کے مانند ہوتا ہے جس سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، جس سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں. اگر یہ چراغ بجھ جائے، یہ چراغ ختم ہو جائے تو لوگ اندھیروں میں ویسے ہی رہیں گے جیسے جانور اندھیروں میں رہتے ہیں. اسی لیے پیارے دوستو، علماء کرام کی قدر کرنا یہ ہماری زندگی کا اولی فریضہ ہے. علماء کرام کے خلاف اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ نہیں کہتا کہ علماء کرام میں کمی نہیں، علماء کرام میں کوئی خامی نہیں، نہ ہے، ان میں خامی ان میں بھی ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ان کی خامیوں پر ہمیں پردہ پوشی کرنا یہ دین کی حفاظت کرنے جیسا ہے. تم جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کیا کہتے ہیں حنین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ
مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک خارجی جو بالکل دین سے نواقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو۔ اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ عمر بن خطاب کو طائشہ کہتا ہے اللہ کے نبی حکم دیجئے اس ظالم کی گردن کو کاٹو۔ اور اسی حدیث کے جو نظر، اسی حدیث کے جو پس منظر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح ریاض الصالحین کے اندر نقل کیا ہے، لکھا ہے، کہا جب اللہ کے نبی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا ان کے خلاف بولنا، اللہ کے نبی کے خلاف کہنا نہیں چھوڑا، تو عالموں کے خلاف اگر کوئی کچھ کہے، کوئی گالی دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور آگے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا، کہا امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ لوگوں عالموں کے عیبوں کو تلاش کرنا چھوڑ دو، عالموں کے عیبوں کو تلاش کرنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم ایک کسی عام فرد کی، کسی عام شخص کی غیبت کرتے ہو نا، کسی عام شخص کی چغلی کرتے ہو نا، تو اس سے اور آپ سے بس دونوں کا فردی مسئلہ، دونوں کا فردی نقصان یا تو جس کی غیبت کر رہے ہو اس کا ہوگا، یا جو غیبت کرنے والا ہے، جو عیب ٹٹولنے والا ہے اس کا ہوگا، دونوں کا ہوگا۔ لیکن جب ایک عالم کی عیب ٹٹولے جاتے ہیں، جب ایک عالم کی غیبت کی جاتی ہے تو نقصان پوری امت کو ہوتا ہے، نقصان پوری امت کو ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر لوگوں کا عالموں پر سے بھروسہ دھیرے دھیرے اترنے جاتا ہے، لوگوں کا عالموں پر سے یقین اترتے جاتا ہے، لوگوں کا عالموں پر سے کیا کہتے ہیں بھروسہ اترتے جاتا ہے۔ اور جب عالموں اس دنیا کے اندر عالموں پر سے لوگوں کا یقین اتر جائے، لوگوں کا بھروسہ اتر جائے، زمانے کا بھروسہ اتر جائے، تو پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اس کے بعد لوگوں کے سامنے لوگ شیاطین کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، شیطان اور ان کے چیلوں کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے عالموں کے عیبوں کو تلاش کرنا ویسے ہی ہے جیسے پوری امت کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ آپ اکیلے کسی چار لوگوں کے سامنے کسی عالم کے عیب کو بیان کرو گے، ان چار کے سامنے اس عالم کے خلاف بہت زیادہ رہے گا، اور دھیرے دھیرے ایسے ہی عالموں کا جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اپنوں سے بڑے، اپنوں سے علم والوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ میرے ساتھیوں، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، دین کی تعلیم حاصل کرو۔ اگر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو علماء کو گالیاں مت دو، علماء کو برا بھلا مت کہو۔ یہ بات بڑی سمجھ سے بالا ہے، یہ بات بڑی سمجھ سے بالا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ آج انجینئر، ڈاکٹر اور نہ جانے انجینئر اور کیا کہتے ہیں فلاں فلاں قسم کے لوگ دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہاں سے جو ہے علماء کو گالیاں نہیں کرتی۔ اور یہ بات سمجھ سے بالا ہے، سمجھ سے بالا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں معاشرے کے اندر جو بہترین مقرر ہیں، تقریریں بہترین دیتے ہیں، لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جب تک آپ علم حاصل نہیں کرو گے کیسے آپ تعلیم دے سکتے، کیسے آپ تعلیم دے سکتے، کیسے آپ لوگوں کو سمجھا سکتے؟ اسی لیے کہو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ کسی شخص کو، کسی آپ نے انجینئر کو بلایا، کہا کہ میرا یہ فلاں گھر بنوانا ہے، یہ فلاں کام میرا کروانا ہے۔ اس سے پوچھا بھائی آپ نے انجینئرنگ کہاں سے کی ہے؟ وہ کہے کہ نہیں، میں تو بس کتابیں پڑھ کر بن گیا، میں کتابیں پڑھ کر اور نیٹ کے ذریعے بن گیا۔ تو کیا خیال ہے اس کی بات پر بھروسہ کرو گے؟ بولو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، یا پھر یہ کہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، اس سے کہا کہ بھائی میں بیمار، اس سے پوچھا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ کون سی یونیورسٹی سے؟ کہا نہیں میں یونیورسٹی سے نہیں، میں نے تو بس کتابیں پڑھ کر علم حاصل کر لیا، میں ڈاکٹری کا کتابیں پڑھ کر میں نے علم حاصل کر لیا، نیٹ کے ذریعے میں نے علم حاصل کر لیا۔ کیا خیال ہے؟ کہو گے وہاں پر، کھڑو گے وہاں پر؟ ایک شخص جو علماء کے ساتھ بیٹھا نہ ہو، دینی تعلیم حاصل کی نہ ہو، علماء کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، اس کی بات کو کیسے تسلیم کر لو گے؟ بات سمجھنے والی بات بڑی کڑوی ہے، بات بڑی کئی لوگوں کو جو ہے تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا۔ واٹ کے اندر سچائی ہے، غور سے ٹھنڈے دماغ سے سمجھیے گا، بات آپ کو حقیقت پر سمجھ میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص دین کی تعلیم دینے کا دے سکتا ہے، بے شک دے سکتا،
آپ دیجئے، لیکن علماء سے جڑ کر دیجئے. علماء سے ناتا توڑ کر دو گے نا تو کیا حاصل کرو گے؟ اس لیے علماء کرام کی قدر کیسے کیا کرتے تھے، ذرا مختصر انداز سے آپ کو بتلا دوں. صحابہ اور ائمہ اعظام. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. کون امام احمد بن حنبل؟ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کو 10 لاکھ احادیث یاد تھی. کتنی یاد تھی؟ پھر سے بول رہا ہوں، 10 لاکھ احادیث. معمولی چیز نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ صرف حدیث یاد تھی، نہ پورا نسب یاد تھا. اللہ کے نبی سے لے کر ان تک جتنے بھی صحابہ اور جتنے بھی کیا کہتے ہیں تابعین گزرے، ان کا پورا نسب ان کو یاد تھا. اس طریقے سے 10 لاکھ حدیث یاد تھا. امام شافعی اور امام یحییٰ بن معین. یحییٰ بن معین کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں. امام بخاری کے استاد دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں اپنے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. یحییٰ بن معین ہیں اور امام کیا کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ دونوں ایک جگہ تشریف ہے. امام شافعی کا گزرا ہوا وہاں سے، امام شافعی اپنے خچر پر سے گزر رہے تھے. تو امام احمد بن حنبل ان کے جو ان کو سلام کرنے کے لیے ان کے پاس سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے ان کے پاس چلے گئے. اللہ اکبر. 10 لاکھ حدیث یاد کر دنیا کا سب سے بڑا عالم جس نے خلق قرآن کے خلاف ایسی آواز اٹھائی تھی کہ بادشاہوں نے دم توڑ دیا تھا. یا امام شافعی نے وہاں سے گزرے تو ان کے پیچھے ہو گئے. بہت دیر کے بعد یحییٰ بن معین انتظار کرتے رہے. جب وہ لوٹے تو یحییٰ بن معین نے پوچھا، کہا آپ امام شافعی کے پیچھے ایسے جو ہے آپ چلے گئے؟ کہا اگر علم حاصل کرنا ہونا تو امام شافعی کے اس خچر کے دم کو پکڑ لینا چاہیے تمہیں. اللہ اکبر. علم حاصل کرنے کا طریقہ جانتے ہو؟ ہمارے پاس نہیں ہے وہ. ہم سمجھتے ہیں ایک دن میں سب حاصل کر لیں گے، نہیں ہوتا نا. یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے؟ چچا زاد عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے. بات بڑے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی. وہ مفسر قرآن تھے، مفسر قرآن تھے وہ. اور جب زید بن ثابت ان کے پاس آتے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب آیا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس کھڑے ہو کر زید بن ثابت کے سواری کی نکیر پکڑ کر رک جایا کرتے تھے. زید بن ثابت کہتے تھے آپ تو نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. ایسا کہا کہ امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کی عزت قدر کرنی چاہیے. کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ ان کے مرتبے کو آپ اس بات سے جان سکتے ہو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ان کی خلافت آئی تو مجلس شورا جو بنی، مجلس شورا جو مشوروں کے لیے ایک مجلس بن کے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے بزرگ صحابہ موجود تھے. ان میں یہ جوان عبداللہ بن عباس کو عمر بن خطاب نے چنا تھا. اور یہی عبداللہ بن عباس ہیں دین کی تعلیم کے اتنے حریص تھے، ایک حدیث کے اتنے حدیث تھے کہ ایک مرتبہ وہ خود بیان کرتے ہیں، کہا اگر مجھے پتا چل جائے فلاں کے پاس حدیث میں جاتا ہوں. یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس معلوم چلا اس کے پاس فلاں نبی کی حدیث ہے، اس نے اپنے کان سے نبی کی حدیث سنی ہے. ان کے پاس وہ پہنچ گئے. جب وہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قیلولہ کا وقت ہے، ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے. وہ آرام کر رہے ہیں. انہوں نے ان کے اس چوکھٹ پر وہیں بیٹھ گئے. نبی کا چچا زاد بھائی عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کا بیٹا، وہ جن کا پورا خاندان جو ہے کیا کہتے ہیں عزت و شرف سے مالک ہے، وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئے. جب وہ ہوشیار ہوئے، جب وہ جاگے تو انہوں نے دیکھا پاس عبداللہ بن عباس موجود ہے. کہا آپ یہاں تشریف کیوں ہے؟ آپ صرف حکم دے دیتے، کسی کو بھیجا دیتے، میں آپ کے پاس کو چل کر آتا. آپ کیوں آئے؟ کہا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. اور آج لوگوں کا کیا ہے؟ اس لیے پیارے دوستو، اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ سمندر کے پاس آتا ہے، نہ کہ سمندر کسی پیاسے کے پاس جاتا ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اپنے دماغوں میں اس چیز کو یاد کر لیجیے گا، کیونکہ علماء کرام کی قدر و قیمت کو پہچاننا آج ہمارا سب سے اولین فریضہ ہے. علماء کی قدر کرنا، علماء کرام کے بارے میں سوچنا، ان کے تعلق سے دیکھنا، یہ سب سے اولین فریضہ ہے. اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی کیا کہتے ہیں کوتاہی ہے کہ ہم دین اسلام سے تعلق ہے، کیونکہ دین اسلام سے اس شخص کا تعلق ہی مضبوط ہوتا ہے.
اس شخص کا تعلق دین اسلام سے بڑا مضبوط ہوتا ہے جو علماء کی قدر کرتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم، جن کو دنیا نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے نام سے کہا. میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بات آپ کو سمجھ میں آتا ہے. علماء کی قدر و قیمت لوگ کیسے کرتے ہیں، زمانہ کیسے کرتا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. چند اس دور میں بھی، چاہے کوئی بھی دور، اس دور میں بھی کچھ عیوب علماء میں، کچھ خامیاں علماء میں موجود رہ جاتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان عیبوں کو پکڑ کر آپ بالکل پہاڑ پر، جب ان عیبوں کو آپ پکڑ کر پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں نا، تو در حقیقت آپ اسلام کے جھنڈے کو گرانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جب وہ علماء کرام کی اس قدر کو آپ گرانے کی کوشش کرتے ہو نا، تو در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا بھروسہ علماء سے گرا. جب لوگوں کا بھروسہ علماء سے گر جاتا ہے تو حدیث میں بھی کیا ارشاد فرمایا، کہا کہ جب زمانے کے اندر سے اللہ جب علم کو اٹھا لے گا علماء کے ذریعے سے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے. لوگ جہلا کی بات، پھر وہ بھی گمراہ ہوں گے فتوے دے کر، اور لوگوں کو بھی فتوے دے کر گمراہ کریں گے. تو یہ بات سمجھ، بات بتلا رہا تھا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے جو ہے عالم گزرے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے دور کا بادشاہ تھا، اپنے محل کے جو کیا کہتے ہیں اوپر چھت پر کھڑا ہوا ہے، بازو لوڈی کھڑی ہوئی ہے. ہارون رشید دیکھتے ہیں مجمع ہے لوگوں کا، لاکھوں کا مجمع، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے لوگوں کا. ہارون رشید بڑے پریشان، دیکھا، پوچھا کون ہے، کون آیا، اتنا بڑا مجمع کون آیا؟ کہا کہ عبداللہ بن مبارک ہمارے شہر تشریف لائے، ہمارے شہر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تشریف لائے ہیں، اسی لیے لاکھوں یا ہزاروں کا اور سینکڑوں اور لاکھوں کا مجمع لوگوں کا جمع ہو چکا ہے. اور اس کے بعد وہ بازو میں جو لوڈی کھڑی ہوئی تھی اس نے کہا ہارون رشید سے، آقا بادشاہ محترم، آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں. کیا ہے؟ کہا کہ آپ کی بادشاہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اسلحے موجود ہیں، آپ اپنی طاقت کی بنا پر یہ بادشاہت اختیار کیے ہوئے ہیں. اور عبداللہ بن مبارک کو دیکھو کہ یہ طاقت اور قوت کے بغیر لوگوں کے دلوں پر بادشاہ بنا ہوا ہے. بات یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ زندگی کے اندر کہ علماء کرام نے اور اس دنیا کے اندر ایسے بہت سے علماء آج بھی زندہ ہیں، آج بھی باحیات ہیں، جنہوں نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا ہے. آج ہمیں پتہ نہیں عبد الحفیظ عمری مدنی حفظہ اللہ عمر آباد کے مدرسے کے آج جو ہے ناظم ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی چھوٹے موٹے عالم وہ باحیات ہیں، کوئی چھوٹے موٹے عالم وہ عالم ہے جو ناصر الدین البانی سے علم حاصل کیا. یہ وہ عالم ہے جو علامہ احسان علی ظہیر شہید کے جو ہے ساتھی تھے، اور وہ عالم ہے کہ ان کے جو شاگرد ہیں ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. یہ وہ عالم ہے کہ آج آصف عمری اور حسین مدنی جیسے لوگ علماء ان کے شاگرد ہیں. تو آج دنیا میں ایسے علماء موجود ہیں، ایسے علماء موجود ہیں جو اپنے بعد آنے والے لوگوں کو جو ہے ایک بہت بڑا اور ایک بہت بڑے عالم گزرے تھے جن کا نام تھا ظہیر الدین رحمانی حفظ رحمہ اللہ. میری ملاقات ان سے ملاقات میں ہوئی تھی. میں اس لیے آپ کو بتلا دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں. ظہیر الدین رحمانی رحمہ اللہ کے بہت بڑے اتنے بڑے عالم کہ ان کے تعلق سے آپ کو صرف یہ بتلا دوں کہ مدرسہ رحمانیہ کے فارغ تھے دلی کے اندر، اور انگریزوں نے صرف کیا کہتے ہیں چند سال وہ مدرسہ گزرا تھا، اور اہل حدیث کا اتنا بڑا مدرسہ تھا جیسے آج لوگ علم حاصل کرنے کے لیے سعودی اور مدینہ جاتے ہیں، ویسے وہاں کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ رحمانیہ دلی کے اندر آیا کرتے تھے. اتنا بڑا مدرسہ تھا، اس مدرسے کے وہ فارغ تھے. تو وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء ان سے حدیث کا علم لیا کرتے تھے. مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء ان سے حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے. ان سے کوشش کیا کریں کسی طریقے سے ان سے حدیث کا علم ہمیں مل جائے. اتنے بڑے عالم کو میری ملاقات ہوئی تو میں سمجھا تھا کوئی ماشاءاللہ کے اچھی طریقے سے بہترین عالم اور کیا کہتے ہیں بہترین وضاحت کے ساتھ میں گیا ملاقات کرنے کے لیے. اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
ایک بالکل کیا کہتے ہیں یہ جسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو دھاگوں سے بنی ہوئی کھٹیاں ہوتی ہیں اس انداز کا جو قلم تھا اس پر بس ایک چھوٹی سی لنگی بھی اوپر اٹھی ہوئی اور کپڑا بالکل ایک دم جسے کہتے ہیں ایک معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہا کہ یہ وہ ہے جس نے مکہ اور مدینہ کی علماء کو تعلیم دی ہے اور آج دیکھو کیسی زندگی ہے. وہ پیاروں ایسے علماء اس دنیا میں موجود تھے وہ تو گزر گئے لیکن ان کے بعد بھی موجود ہیں. قدر کر لیجیے گا کیونکہ یہ علماء چلے جائیں گے تو یاد رکھیے گا علماء جانے سے اپنے ساتھ دین لے کر چلے جاتے ہیں. دین ان کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. اور یہ بات یقینی طور پر پھر سے آپ کو یاد دہانی کے لیے بتلا کے چلا جاؤں کہ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب نے علماء کی فضیلت پر بس آگے آپ تک نہیں میرے بھائی کوئی دین کا کیا کہتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. دین کی جو تعلیم دیتا ہے دے بے شک دے ہر مسلمان پر فرض ہے وہ دین کی جو تعلیم دے لیکن علماء سے ناطا توڑ کر نہیں بلکہ علماء سے ناطا جوڑ کر تعلیم دے. تب جو ہے اصل کامیابی آپ کو دین میں ملے گی. اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ علماء کرام اس روئے زمین کے جو لوگ ہیں جن سے ہم اور آپ علم حاصل کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے جو علماء اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو جو ہے جنت کا باغ بنا دے. اللہ ہمارے جو علماء آج موجود ہیں ان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے جو علماء آج جیلوں کے اندر قید ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما اور ان کو تو آزاد فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما ہمارے حال کو رحم فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.